जनरल नॉलेज पास पेपर क्वेश्चन सेट नंबर 8। नेम द कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। दुनिया में कौन सा ऐसा बर आज़म है जिसका कोई सहारा नहीं? यूरोप। यूरोप के पास कोई हकीकी सहारा नहीं है। एक हकीकी सहारा की तारीफ़ एक ऐसे खित्ते के तौर पर की जाती है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, आमतौर पर हर साल 250 मिलीमीटर से कम। अगरचे यूरोप में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनकी आब हवा निस्बतन खुश्क है, इनमें से कोई भी इस म्यार पर पूरा नहीं उतरता। यूरोप का सबसे खुश्क इलाका स्पेन का जनूबी मशरक़ी हिस्सा है, जिसकी आब हवा नीम खुश्क है और इसे अक्सर सहरनुमा ज़मीन की ताज़ीन के तौर पर कहा जाता है। ताहम इसमें अब भी सालाना 250 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, जो किसी इलाके को हकीकी सहारा तस्वर करने की हद है। यूरोप की आब हवा आमतौर पर मुतदल और मरतूब होती है, जिसमें खित्ते से दूसरे खित्ते में नुमाया तग़य्युरात होते हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप के शुमाली हिस्सा में समुद्री आब हवा है, जो शुमाली बहरे ओकिनास के बहाव से मुतासर है, जबकि यूरोप के जनूबी हिस्से में बहीरे रूम की आब हवा है, जिसमें गर्म खुश्क गर्मियाँ और हल्की बारिशें होती हैं। यूरोप में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनकी आब हवा निस्बतन खुश्क हो सकती है। इनमें से कोई भी इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता जिसको हकीकी सहारा तस्वर किया जाए। यूरोप की आब हवा आम तौर पर मुतदल और मरतूब होती है, जिसमें खित्ते से दूसरे खित्ते में नुमाया तग़य्युरात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन सीटो। पाकिस्तान ने सीटो कब ज्वाइन किया था? 1954 में। सीटो एक फ़ौजी इतिहाद था जो 1954 में अमेरिका और जनूबी मशरक़ी एशिया और बहर काहल के कई दीगर ममालिक ने खित्ते में कम्युनिज़म के फैलाव के ख़िलाफ़ इज्तिमाई दफ़ा फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया था। पाकिस्तान ने, जिसने 1947 में बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की थी, एक गैर वाबस्ता मुल्क था जिसने सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के साथ दोस्ताना तल्लुकात बरकरार रखने की पॉलिसी पर अमल किया। ताहम उसने सीटों की कुछ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जैसा कि फ़ौजी मशक़ें और तरबीती प्रोग्राम। सीटों में पाकिस्तान की शिरकत बड़ी हद तक अमेरिका से फ़ौजी इमदाद और मदद हासिल करने की ख्वाहिश के बायस हुई, जिसे उसने भारत की बढ़ती हुई फ़ौजी ताकत का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी समझा। अमेरिका ने 1950 और 1960 की दहाइयों में पाकिस्तान को अहम फ़ौजी इमदाद फराहम की और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी फ़ौजी तल्लुकात इस्तवार हुए। इसे कुछ हलकों की जानब से एक ऐसे फ़ौजी इतिहाद के साथ जोड़ने पर तनकीद का सामना करना पड़ा जिसे बहुत से लोग मगरबी साम्राज्य के आलाकार के तौर पर देखते थे। इसके अलावा पाकिस्तान के अमेरिका के साथ करीबी तल्लुकात और ख़ित्ते में अमेरिकी पॉलिसियों की हमायत दीगर ममालिक बिलखसूस भारत के साथ कशीदगी का बायस बनी। पाकिस्तान ने एक प्रोटोकॉल रियासत के तौर पर उसकी कुछ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इसकी शिरकत बड़ी हद तक अमेरिका से फ़ौजी इमदाद और मदद हासिल करने की ख्वाहिश पर थी, जिसे उसने हिंदुस्तान की बढ़ती हुई फ़ौजी ताकत का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी समझा। ताहम मगरबी फ़ौज के इतिहाद के साथ इसकी सबबंदी मुतनाज़ा थी और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ तनाव का बायस बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, जापान में। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर इस वक्त टोक्यो, जापान है, जिसकी तखमीना लगभग आबादी 37 मिलियन से ज़्यादा
ٹوکیو کے علاقے میں ہے۔ ٹوکیو نے یہ اعزاز کئی دہائیوں سے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر سال اوسطاً 1 لاکھ افراد شہر میں شامل ہو رہے ہیں۔ ٹوکیو ایک عالمی اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے جس میں ایک متحرک فنون اور تفریحی منظر، عالمی معیار کے کھانے اور ایک بھرپور تاریخ اور ورثہ ہے۔ تاہم اس کی زیادہ آبادی کی کثافت اور شہری کاری بھی اہم چیلنجوں کا باعث بنی ہے، جیسا کہ مکانات کی کمی، ٹریفک کی بھیڑ اور ماحولیاتی آلودگی۔ دوسرے شہر جو دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ہیں، ان میں دلی بھارت شامل ہے، شنگھائی چین، ساؤ پاؤلو برازیل اور ممبئی انڈیا۔ ان شہروں کو بھی اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے جو تیزی سے شہری کاری اور آبادی کی کثافت کے متعلق ہیں، جن میں زیادہ تر بھیڑ، انفراسٹرکچر اور وسائل پر دباؤ اور سماجی اور اقتصادی عدم مساوات شامل ہیں۔ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، شہری علاقوں کے انتظام کے چیلنجز تیزی سے پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ شہری منصوبہ سازوں اور پالیسی سازوں کو رہائش، نقل و حمل، عوامی خدمات اور ماحولیاتی پائیداری سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے اختراعی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ شہر مستقبل کی نسلوں کے لیے قابل رہائش اور پائیدار رہیں۔ نیکسٹ کویسچن، ہو پریزنٹڈ دا تھیوری آف ایولیوشن؟ نظریہ ارتقاء کس نے پیش کیا تھا؟ چارلس ڈارون نے۔ نظریہ ارتقاء چارلس ڈارون نے پیش کیا تھا، جو کہ ایک برطانوی ماہر حیاتیات اور ماہر حیات ہیں۔ انہوں نے اپنی بنیادی تصنیف آن دی اوریجن اسپیشیز میں پیش کیا تھا، جو 1859 میں شائع ہوا تھا۔ ڈارون کے نظریے نے تجویز کیا کہ زمین پر زندگی کی تمام انواع بشمول انسان کا ارتقاء ہوا قدرتی انتخاب کے عمل کے ذریعے وقت جس میں فائدہ مند خصلتوں کے حامل افراد کے زندہ رہنے اور دوبارہ پیدا کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ڈارون کے نظریے نے اپنے زمانے کے مروجہ مذہبی اور سائنسی عقائد کو چیلنج کیا، جن کا خیال تھا کہ انواع متعین اور غیر متعیر ہیں، اور یہ کہ یہ زندگی ایک الہی قوت سے پیدا ہوئی ہے۔ ڈارون کے کام نے تنازع اور بحث کو جنم دیا۔ بہت سے ناقدین نے اس کے نظریے کی سائنسی صداقت کو چیلنج کیا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو سائنسی برادری میں وسیع پیمانے پر مقبولیت حاصل ہوئی، اور یہ جدید حیاتیات اور جینیات کا سنگ بنیاد بن گیا۔ ارتقائی نظریہ نے بشریات، نفسیات اور طب جیسے شعبوں پر بھی گہرا اثر ڈالا، اور اس نے قدرتی دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ اور اس میں ہمارے مقام کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ ارتقائی نظریہ کے مخصوص پہلوں پر جاری بحث و مباحثے اور اختلاف کے باوجود یہ وجود میں موجود سب سے زیادہ تائید یافتہ سائنسی نظریات میں سے ایک ہے، جس میں اس کے کلیدی اصولوں کی حمایت کرنے والے سائنسی مضامین کی ایک وسیع رینج سے شواہد کی ایک وسیع مواد موجود ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہاؤ مینی ایئر جہانگیر خان ریمین ان بیٹن؟ جہانگیر خان کتنے سال تک ناقابل شکست رہے؟ 5 سال تک۔ اسکواش کے کئی کھلاڑی ایسے رہے ہیں جو اپنے پورے کیریئر میں طویل عرصے تک ناقابل شکست رہے۔ سب سے زیادہ ذکر مثالوں میں سے ایک پاکستانی کھلاڑی جہانگیر خان ہیں، جنہیں وسیع پیمانے پر اسکواش کے اب تک کے عظیم کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہانگیر خان
1981 سے 1986 یعنی کہ 5 سال تک مسلسل 555 میچوں میں ناقابل شکست رہے اور اس دوران انہوں نے لگاتار 6 ورلڈ اوپن ٹائٹل جیتے۔ کورٹ پر ان کا غلبہ بے مثال تھا۔ وہ اپنی جسمانی تندرستی، تکنیکی مہارت اور ذہنی سختی کے لیے جانا جاتے تھے۔ ایک اور کھلاڑی جس نے طویل ناقابل شکست رہنے کا لطف اٹھایا وہ آسٹریلوی کھلاڑی ہیدر میکے ہیں، جنہوں نے 1962 سے 1977 کے درمیان لگاتار 16 برٹش اوپن ٹائٹل جیتے تھے۔ میکے نے اپنے کیریئر کے دوران ہر بڑے ٹورنامنٹ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے سنگل مقابلے میں ناقابل شکست ریٹائرمنٹ لے لی۔ ابھی حال ہی میں مصری کھلاڑی نورال شیر بینی مسلسل 39 شاندار میچوں میں ناقابل شکست ہیں۔ انہوں نے 2019 اور 2020 کی عالمی چیمپئن شپ اور 2021 برٹش اوپن جیتی ہے۔ وہ اس وقت عالمی نمبر 1 خواتین اسکواش کھلاڑی کے درجے کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اسکواش میں ناقابل شکست لکیریں انہیں حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کی مہارت، لگن اور ذہنی سختی کا ثبوت ہیں۔ اسکواش ایک جسمانی، ذہنی طور پر ضروری کھیل ہے اور جو کھلاڑی طویل عرصے تک اپنی توجہ اور فارم کو برقرار رکھنے کے لیے قابل ہوتے ہیں وہ نایاب اور انتہائی قابل احترام ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کمنٹ باکس میں ہم نے اس ویڈیو کے متعلق کویسچن باکس بھی کمنٹ کرنے ہیں کیے ہیں تاکہ آپ کی سیلف اسسمنٹ ہو سکے، اور یہ ویڈیو تمام کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہے۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔